बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास HMC है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें हमारे पास 1250 बेड्स और 52 वेंटिलेटर्स हैं। 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास आयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल जो कैपेसिटी है वो 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स हैं। मैं इसमें जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हमारा जो है KTH, मैंने मेरे ख्याल में पहले जिक्र किया, लेकिन अगेन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर है, जिनमें 25 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। तो हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे तरीके से, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो हीरोज़ है, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा पूरा तिबी अमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है, दिन रात एक करके काम कर रहे। और फिर आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना वबा की फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और इसमें वो शहीद हुए हैं। कोरोना वबा के इस में अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस में मैं अगेन अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और फिर हमारे इस वक्त रिलीफ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, पुलिस, इस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 24/7 हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें मैंने कल भी ये जिक्र किया, मैं आज के इस तमाम डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मेरे डिपार्टमेंट के अफसरान जो मेरे साथ काम कर रहे, उसको भी कोरोना जो है वो 2-3 लोगों में पॉजिटिव आया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद फ्रंट लाइन पे है, खुद हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं। हमने पहले दिन से जब कोरोना वबा आया है, हमने ये फैसला किया कि हमारी जानों से ज़्यादा हमारी आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो इसलिए चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे ICU वार्ड्स हो, हमने अपनी जानों की परवाह नहीं की। हम मौके पे गए, हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला के साथ इजहार यकजहती की और साथ साथ हमने जब हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए, हम खुद गए वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में, और हमारे मीडिया के जो हमारे भाई हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे, वो भी हमारे साथ है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मीडिया के लोग में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। और एक फ़खरुद्दीन का मैं जिक्र करूंगा, उसकी भी शहादत हुई है। फ्रंट लाइन पे उन्होंने इस मुहिम को अवेयरनेस के लिए वो सबसे आगे थे। तो ये
وقت ہے کہ اس میں ہم نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اس صوبے پہ اس سے پہلے ٹیررزم آیا, اس صوبے پہ زلزلے آئے, اس صوبے پہ سیلاب آئے, اس صوبے پہ بہت مشکل وقت آئے, لیکن اس صوبے کے عوام, اس صوبے کے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہادر جوان ہیں, چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہو, فرنٹ لائن پہ رہے, اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں. ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے جتنے وسائل ہیں, ہمارے سی ایم وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں اپنے عوام پہ وہ قربان ہے. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ فیصلہ آج بھی این سی او سی کی میٹنگ جو اسد عمر صاحب نے چیئر کیا, اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہم نے یہ جتنے نرمیاں دی ہے, وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے کہ ہم نے ایک طرف سے کرونا وبا کہ اس جو وبا ہے اس سے اپنے عوام کی تحفظ کرنا ہے, اور ساتھ ہم نے زندگی کو روا دوا رکھنے کے لیے معیشت, کاروبار, غریب, غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ, اور اس طریقے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ, اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے. اس میں جو نرمیاں دیے ہمارے صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے, اس کے لیے ہم نے ایس او پیز دیے. اب اس ایس او پیز کا مقصد یہ ہے کہ جانوں کی تحفظ کے لیے ایس او پیز دیے. اس میں ہمارے اس کاروباری حضرات, ہمارے ٹرانسپورٹر, ہر مکاتب فکر کے لوگ, ان کا تحفظ, اور پھر ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا تحفظ اس کرونا وبا سے. وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں. بار بار اس بات کو ہم کر رہے ہیں, اور کرونا وبا ایک خطرناک آپ کے سامنے, ہمارے سامنے لوگ شہید ہو رہے. تو اس موقع پہ جو ایس او پیز ہیں اس کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, وہاں پہ اسی وقت, چاہے وہ پلازا ہو, چاہے وہ مارکیٹ ہو, چاہے وہ دکان ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جس چیز میں ہم نے نرمیاں کی, ایس او پیز دی, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا اور ہم آگے ایکشن لیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. حکومت سختی اگر کرتی ہے تو وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو اپنی عوام کی جان کا تحفظ سب سے امپورٹنٹ ہے. کوئی کرونا وبا آپ کے سامنے, یہ جب ہم باہر نکلتے ہیں غیر ضروری, اور اس طریقے سے ہم احتیاطی تدابیر, ایس او پی, سماجی دوری اور پراپر ماسک اور وہ چیزیں, جب آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں, آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں, تو آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کرونا وائرس کو اپنے ساتھ لے کر آپ اپنے گھر لے کر جا رہے ہو, اور پھر آپ کے گھر, آپ کی فیملی, آپ کے پیارے, آپ کے بزرگ, آپ کے جوان, آپ کے بچے, ہمارے مائیں بہنیں, ان کو یہ کرونا وبا لگ جاتی ہے. اور پھر اس طریقے سے اس پورے محلے, پورے علاقے, پورے ٹاؤن, پورے ڈسٹرکٹ, اور پھر پورے صوبے, اور پھر پورے پاکستان میں یہ وبا اس طریقے سے پھیل رہی ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اگر میں ابھی میڈیا کے سامنے, کیونکہ میرے سے سوشل ڈسٹینس میں ہے لوگ,
تو میں نے اس لیے وہ کیا, ادروائز یہ اس لیے ہے, اور یہ کپڑے سے بھی بن سکتا ہے, اس کے بہت سارے طریقے گھروں میں لوگ بنا سکتے ہیں ماسک, اگر ہم یہ استعمال کریں. اور دوسرا, صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. تیسرا یہ کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد سماجی دوری ہے, وہ احتیاط ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں. جب کرونا وبا کو ہم شکست دے دیں گے تو پھر یہ ملنا جلنا ہوگا, یہ زندگی ہوگی اس کے ساتھ. لیکن اس وقت پوری دنیا میں گلوبلی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. علاج یہی ہے کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط کریں. اس طریقے سے ہم نے پورے صوبے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن ہے, چیف سیکرٹری صاحب ہمارے, اللہ ان کو صحت دے, ان کو بھی کرونا وائرس جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لیکن وہ اپنے جو ڈیوٹیز ہے وہ اپنے گھر سے کوارنٹائن ہو کر نبھا رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے, بڑا اس کا حوصلہ ہے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ سارے جو ہے وہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہے ہیں. دوسرا, پیٹرول کے حوالے سے میں بات کروں گا. پیٹرول کا ہمیں پتہ چلا ہے اور اس کے اوپر آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے اور ہم ایکشن لیں گے. کسی صورت میں پیٹرول جو لوگ اس کو ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے آرڈیننس ہم لے کر آئے ہیں. بغیر وارنٹ کے چھاپا ہوگا اور اس کے بعد وہ جو مال ہوگا وہ ضبط ہوگا, اس کا 50% جو ہے 3 سال قید, اور جو اس کا اطلاع دے گا اس میں سے اس ضبط شدہ مال میں سے 10% اس کو ملیں گے.